الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج انشاءاللہ اس نشست کے اندر حضور علیہ السلام کی انقلابی اور سیاسی جد و جہد کے اوپر گفتگو ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 2 حصوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ پہلا دور آپ کا مکی دور ہے جو 13 سال پر محیط ہے، جہاں آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور دوسرا دور جو ہے وہ مدنی دور ہے جو 10 سال پر محیط ہے، جہاں آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عدل کو جاری و ساری کیا اور قائم کر کے امت کے حوالے کیا۔ یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہے ہیں، اور اس دعا کی تلقین سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب آ لگا تھا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ صداقت کا دامن کسی حال میں چھوٹنے نہ پائے، جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ جاؤ، اور جہاں سے بھی نکلو صداقت کے ساتھ نکلو۔ اور پھر فرمایا کہ یا تو مجھے خود اقتدار عطا فرما یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے کہ جس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، برائیوں کے اس سیلاب کے سامنے بند باندھ سکوں، اور تیرے قانون عدل کو اس دنیا کے اندر جاری و ساری کر سکوں۔ یہی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اسی تفسیر کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے۔ اور اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کر رہی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے کہ جن کا سد باب وہ قرآن سے نہیں کرتا۔ اسلام اس دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے دوستو، وہ صرف وعظ و تذکیر سے نہیں آ سکتی، اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک سیاسی طاقت درکار ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے اندر اپنے نبی کو خود یہ دعا سکھا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اقامت دین کے لیے، اجرائے حدود اللہ کے لیے، احکام شریعت کے نفاذ کے لیے حکومت چاہنا یا اس کے حصول کی کوششیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب و مندوب ہے۔ سخت غلطی پر ہیں وہ لوگ جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا پرستی اگر ہے میرے دوستو کوئی، تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو، راہ خدا کے دین کے نفاذ کے لیے، اجرائے حدود اللہ کے لیے سیاسی اقتدار حاصل کرنا، یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی کا عین تقاضا ہے۔ اگر جہاد کے لیے تلوار اٹھانا کوئی گناہ نہیں، تو مجھے بتائیے کہ سیاسی طاقت یا سیاسی اقتدار حاصل کرنا کیسے گناہ ہو جائے گا؟ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانیوں کو، شرابیوں کو کوڑے مارے جائیں، سزائیں دی جائیں، قتل کا بدلہ قتل ہے، جو شخص ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے اسے قصاص لیا جائے۔ تو مجھے بتائیں کہ اقتدار اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ آپ سزائیں کیسے نافذ کریں گے؟ کیا آپ کسی چور کو پکڑ کر خود اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ اگر آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے زمین میں فساد پھیلے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو نافذ کرے۔ اب جو لوگ اقتدار میں ہیں ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ یہ قانون نافذ کریں، ان کے ہاتھ تو خود کرپشن کے اندر رنگے ہوئے، پہلے تو پھر ان کے خود ہاتھ کاٹے جائیں تو پھر اس کے بعد یہ قانون نافذ کیا جائے۔ دیکھیے حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ٹریفک پولیس کا آدمی ایک ہوتا ہے، وہ چوک کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ جب اشارہ کرتا ہے ہاتھ کا تو پوری کی پوری ٹریفک اس طرف کی رک جاتی ہے۔ کیوں رک جاتی ہے؟ کیوں لوگ رک جاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے، اس پولیس مین کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو پکڑے جائیں گے، جرمانہ ہوگا، جیل جانا پڑے گا۔ تو پولیس والے کے بغیر آپ سول کپڑوں میں کسی وزیر کو وہاں کھڑا کر دیں، جتنے مرضی ہے وہ اشارے کرتا رہے، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اس لیے یہ کام جو ہے یہ حکومت کے کرنے کا ہے۔ لیکن جو آپ ان سے مطالبہ کریں جو اقتدار کے اندر ہیں کہ وہ یہ قانون نافذ کر دیں، تو ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو آئے اس لیے کہ کرپشن کرے، لوٹ کسوٹ کرے، حکومت کا خزانہ لوٹیں اور اپنی جائیدادیں بنائیں اور پورے ملک کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک بھی نچوڑ لیں۔ وہ تو آئے ہی اس لیے کہ اپنے مغربی آقاؤں کا ایجنڈا نافذ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کفار مکہ کی ہٹ درمی، ستم گری، جفاکاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد کفار مکہ کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبشہ کے اندر مقیم تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہتے ہیں، نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دنیاوی سہاروں سے محروم ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ کے ارد گرد کے قبائل کے صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن قوم مجموعی طور پر رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا سا بھی میلان رکھتا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کا ہدف بننا پڑتا۔ اس گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر یثرب کی طرف سے ایک ہلکی سی شعاع نمودار ہوتی ہے۔ اوس اور خزرج کے بااثر افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔
جہاں بغیر کسی مزاحمت کے اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو روشن امکانات پوشیدہ تھے اسے ظاہر میں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ پتہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پہ کوئی مادی طاقت بھی نہیں، جس کا داعی خود اپنے قبیلے کی ایک ضعیف سی حمایت کے علاوہ کوئی اور زور بھی نہیں رکھتا، اور جسے ماننے والے چند مٹھی بھر افراد، چند بے بس افراد جو اپنی قوم کے عقیدہ اور مسلک سے منحرف ہو کر سوسائٹی سے اس طرح باہر نکال پھینکے گئے ہیں کہ جس طرح پتے درخت سے جڑ کر زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ مکی دور کے آخری چند سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس حیثیت سے اپنی پختگی اور استواری ثابت کر چکی تھی کہ ایک طرف اس کی پشت پہ ایک بلند سیرت، عالی ظرف اور دانش مند علمبردار موجود تھا جو اپنی شخصیت کا تمام سرمایہ اس کام میں لگا چکا تھا، اور اس کے قول و عمل اور کردار سے اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ وہ اس تحریک کو کامیابی کے انتہائی آخری مراحل تک لے جانے کا اٹل ارادہ رکھتا ہے، اور اس راستے میں آنے والے تمام طوفانوں اور تمام مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہے۔ تو دوسری طرف اس دعوت کے اندر خود ایسی کشش موجود تھی کہ جو دلوں اور دماغوں کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ چنانچہ کفار مکہ اب اس تحریک کو اپنے لیے ایک سنجیدہ خطرہ محسوس کرنے لگے تھے، اور انہوں نے اہل ایمان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جس کی زد میں آنے والے کئی اہل ایمان تو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شہادت کے بلند مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ انہی میں سے آل یاسر تھے جو ابو جہل کے غلام تھے۔ ابو جہل ان پہ کوڑے برساتا تھا اور انہیں تہذیب و تمدن کا نشانہ بناتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تو آپ دیکھتے تو آپ تڑپ کر رہ جاتے، اور آپ نے آل یاسر کو فرمایا کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، ابو جہل انہیں حرم مکہ میں لے آیا، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے بیٹے کے سامنے اس ظالم نے اس زور سے بچی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماری کہ جو گر پڑتی ہیں اور شہید ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مکہ کی سرزمین پر اسلام کی خاطر بہنے والا یہ خون جو مکہ کی سرزمین کو لالہ زار کر گیا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خون تھا میرے دوستو۔ پھر اس ظالم نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھ دیا اور اونٹوں کو مخالف سمتوں کے اندر چلا دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے نیک سیرت صحابی تھے، نوجوان تھے، اور آپ کا پیشہ لوہار کا تھا۔ آپ ایک خاتون ام انبار کے غلام تھے جو بنو خزاع سے تعلق رکھتی تھی، وہ آپ پہ بہت ظلم و ستم ڈھاتی تھی۔ ایک دن آپ کی قمیض اتار کر اس نے دیکھتی ہوئی انگاروں کے اوپر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر کی سل رکھ۔ آپ کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو بجھاتی رہی۔ یہ ظلم و ستم تھے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیے جا رہے تھے مکہ کے اندر۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک دن آپ پہ شدید پتھراؤ کیا کہ آپ حرم مکہ میں نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ تو جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف نہیں لا رہے تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب مسلمان سجدے کی حالت میں تھے تو کفار مکہ حملہ آور ہو گئے اور مسلمان شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سجدے ہی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی خاطر بہنے والا یہ دوسرا خون، مردوں میں سے سب سے پہلا خون حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ان کے پہلے خاوند سے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی محیط بدبخت اٹھتا ہے اور اونٹ کی نجاست بری اوجڑی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر ڈال دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور وہ آئیں اور انہوں نے اپنے بابا کے کندھوں سے وہ نجاست بھری اوجری اتاری۔ یہ وہ حالات تھے۔ شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی قید جب بنی ہاشم کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بنی ہاشم کے دودھ پیتے بچے بلک بلک جایا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کے قطرے ان کے حلق کے اندر ٹپکا دیے جائیں۔ یہ وہ حالات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے عقد میں تھیں، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے بیٹوں سے دونوں کو طلاقیں دلوا دیں کہ یہ دین کی اس دعوت سے باز نہیں آتے۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہیں، ہجرت کر کے جا رہی ہیں۔ مکہ کے سرکش نوجوانوں نے اس اونٹنی کو نیزہ مارا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے گر پڑتی ہیں۔ آپ اس وقت حاملہ تھی، آپ کا عمل ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تکلیفیں جو آپ نے برداشت کی۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو امام رازی اور امام طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے ہم پر، ہمیں قتال کی اجازت دی جائے کہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لے سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اور یہی وہ نامساعد حالات تھے کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان حالات کے اندر غلبہ جو ہے وہ کفار کا تھا، غلبہ کفار کے نظام کا تھا، اور جب یہ اعلان آ گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا تو کفار مکہ نے اس اعلان کو مذاق کے اندر اور ٹھٹھوں کے اندر اڑا دیا کہ مسلمانوں کے پاس تو نہ اقتدار ہے، نہ مسلمانوں کی اتنی قوت ہے کہ وہ ہمیں زیر کر سکیں، تو یہ کیسا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پہ 9 برس گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر ان 360 بتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ جو باطل کی صورت میں وہاں سے جا کر رکھا گیا تھا۔ آپ ایک ایک بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے توڑتے جاتے، اور یہی آیت مبارکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، اس کے بعد مدینہ طیبہ کو چونکہ دارالاسلام بننا تھا، تو مکی دور کے آخری 3-4 سالوں میں آفتاب اسلام کی شعاعیں مسلسل مدینہ طیبہ پہنچ رہی تھیں، اور مدینہ طیبہ کے لوگ بنسبت دوسرے عرب قبائل کے آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار ہجرت کے 12ویں سال مدینہ طیبہ سے 75 آدمیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ رات کی تاریکی میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ میں جگہ دینے پر آمادگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ میں وہ پہلا انقلابی موقع تھا میرے دوستوں کو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت سے فراہم کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کے پیشکش کے جو معنی تھے اسے اہل یثرب بڑی اچھی طرح جانتے تھے، لہذا عین اس موقع پر جب یہ بیعت ہو رہی تھی
تو اس وفد میں شامل سب سے کم سن نوجوان حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم جو یہاں آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا پورے عرب کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے، جس کے نتیجہ میں تمہارے بچے قتل ہوں گے اور تم پر تلواریں برسیں گے۔ اگر تم یہ سب کچھ اپنے اندر برداشت کرنے کی قوت اور ہمت پاتے ہو تو پھر آگے بڑھ کر اس شخص کا ہاتھ تھام لو، ورنہ ابھی سے صاف صاف عذر کر دو کہ شاید اس موقع پہ کیا جانے والا عذر اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہو۔ اب اس تقریر کے بعد وفد کے تمام افراد بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو لے کر اپنے مالوں کی تباہی اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ وہ بیعت واقع ہو جاتی ہے جسے تاریخ اسلام کے اندر بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم مل جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب مدینہ پہنچ کر یہ دوسرا دور جو ہے نبوت کا یہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہنچتے کیا اقدامات کیے؟ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، پہنچ چکے وہاں پر، تو پہلے 6 ماہ کے اندر آپ نے ابتدائی اقدامات کیا کیے، ان کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا قدم جو آپ نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہود و مشرکین کے ساتھ ایک سیاسی معاہدہ کیا۔ اب مدینہ طیبہ کے اندر پہلے سے وہاں جو بستے تھے وہ نہ مسلمان تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، وہ مشرکین تھے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ ایک گروہ یہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ یہود کا تھا جو مدینہ طیبہ کے اطراف میں بستے تھے، ان کے قبیلے تھے بنو نذیر، بنو قریظہ اور ایک اور قبیلہ ہے۔ یہ 3 قبیلے جو ہے یہ یہودیوں کے تھے۔ اور ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا تھا، اہل ایمان کا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے ساتھ ایک سیاسی معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اس لیے کیا کہ مدینہ طیبہ کی کل آبادی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، سب کو شامل کر کے 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اتنی قلیل تعداد میں مدینہ طیبہ کی اس چھوٹی سی ریاست کا دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا، جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیاسی معاہدہ کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ پہلا کام آپ نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی کیا۔ اب دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی تھی، مسلمانوں کی درسگاہ بھی تھی، اور مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور مسلمانوں کی مشاورت کی جگہ بھی تھی، اور یہی مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ ہاؤس کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہوئے وفود کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز جو ہے وہ مہیا کر دیا، یہ تاکہ مسلمان مدینہ طیبہ کے اندر مضبوط ہو جائے۔ یہ دوسرا کام تھا۔ اب تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواخات قائم کرائی، یعنی مہاجرین اور انصار کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، یعنی یہ آپ نے اپنا جو ہے سیاسی منشور پیش کیا، معاشی پروگرام آپ نے دیا۔ جس طرح کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر جماعت اپنا جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا منشور رکھتی ہے اور پیش کرتی ہے۔ انتخابات سے قبل بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ کوئی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کشکول توڑ دینے کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ نعرے سارے کے سارے کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اوپر بھی کوئی پورا عمل درآمد نہیں ہوتا، اور نہ ہوا ہے آج تک، بہت کم و بیش
آج کیا جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیا روٹی کپڑا مکان مل چکا ہے قوم کو؟ اور جو کشکول کو توڑ دینے کی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کشکول کا تو جو اور زیادہ بڑھا دیا، ٹوٹنا تو دور کی بات تھی۔ تو یہ سارے نعرے جو لگائے جاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، میرے دوستوں وہ سارے کے سارے نعرے جو ہے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور دیا وہ آپ نے صرف نعرے کی شکل میں نہیں دیا، بلکہ اس پر عمل درآمد آپ نے کر کے دکھا دیا، باقاعدہ اپنا پروگرام پیش کیا۔ آپ نے ایک ایک مہاجر کو کھڑا کیا جو لٹا پٹا مکہ سے جو ہے مدینہ طیبہ پہنچا تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، اور اپنی بنیادی ضروریات وہ پوری نہیں کر پا سکتے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ لٹے پٹے یہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو کھڑا کیا، ایک ایک انصار کو کھڑا کیا، اور انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کی اپنی زمینیں تھی، باغات تھی۔ یہ ذہن میں رہے کہ مکے کے رہنے والے جو مہاجر مدینہ طیبہ پہنچے تھے وہ وہاں پر یا تو ملازمت پیشہ تھے یا وہ اپنی تجارت کرتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے وہ کسان تھے، زمیندار تھے، ان کے اپنے باغات تھے، ان کی اپنی زرعی زمینیں تھیں۔ آپ نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ کسی انصار کے پاس اگر کھانے کے لیے 2 لقمے ہیں تو وہ 1 لقمہ اپنے بھائی مہاجر کو دے دے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ میرے دوستو ایسی ایسی مثالیں دیکھنے کے اندر آئی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ انصاری جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی مکانوں اور اپنی دکانوں کے درمیان میں دیواریں کھڑی کر دی، جن مہاجرین کے درمیان آدھے آدھے اپنے گھر اور آدھی آدھی اپنی دکانیں تقسیم کر دی اور انہیں دے ڈالی۔ تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے میرے دوستوں، بے شمار مثالیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ہی مثال پیش کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رہنے والے تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ظہر کی نماز ہو رہی تھی، جماعت کھڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا دیکھا تو پیچھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبد الرحمن کب آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی ظہر کی نماز کھڑی تھی میں پہنچا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں جب وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے سسرال والے آئے، میری بیوی چھین کر لے گئے، اور انہوں نے کہا اسے کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ تو ہماری اولاد ہے۔ میرا اپنا سگا باپ آیا اور وہ میرے بیٹے کو چھین کر لے گیا، اس نے کہا یہ تو ہمارا خون ہے، اسے کہاں پر لے جا رہے؟ مکہ والے آئے، میری ساری دولت چھین کر لے گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو نے مکہ کے اندر رہ کر کمائی تھی، اس پر تمہارا کوئی حق۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ دے کر آ گیا ہوں، صرف ایمان بچا کر لے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تو نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو عبد الرحمن کو لے جائے اور انہیں اپنا بھائی بنا لے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے جو وہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جتنی بھی دولت ہے میں اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں، ایک عبد الرحمن لے لے اور ایک میرے لیے چھوڑ دے۔ ان کی بیوی انہوں نے چھین لی ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو یہ پسند کرتے ہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اسے یہ شادی کر لیں۔ اس وقت تک یہ پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے میرے دوست۔ ایسی مثال تاریخ انسانی کے اندر کہیں نظر آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام پیش کیا تھا۔ اب یہ تیسرا پروگرام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر جو ہے وہ دیا، یہ ابتدائی اقدامات میں تھا۔ اب چوتھا پروگرام جو آپ نے دیا وہ یہ تھا کہ مدینہ کا ڈیفنس سسٹم آپ نے مضبوط کیا۔ نظام دفاع کس طرح اور کیسے ہوگا، یہ 4 پروگرام آپ نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد دیے۔ اب مجھے بتائیں آپ
ان پروگراموں کے اندر کہیں نماز کا ذکر ہے؟ اگرچہ نماز تھی، اور کسی حج کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی پہلے سال کے اندر مذہبی اور شرعی احکامات کو ٹچ ہی نہیں کیا، صرف آپ نے سیاسی معاہدے جو ہے وہاں پر کیے۔ کیوں؟ کہ دشمنوں کی تعداد کو گھٹانا آپ کے پیش نظر ہوتا تھا، کہ دشمنوں کی تعداد کو کم کیا جائے اور دوستوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ ہمارے ہاں تو الٹا سسٹم ہے نا، کہ دشمنوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے اور دوستوں کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ 4 پروگرام آپ نے مدینہ طیبہ جو ہے وہ پہنچتے ہی کیے۔ اب دیکھیں، اب جو ہے اس کے بعد شرعی احکامات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اس ریاست کو سیاسی معاہدے کر کے مضبوط کر لیا تو اب شرعی احکامات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سال آتا ہے تو اذان کا حکم آ جاتا ہے۔ پہلے اذان نہیں تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگایا کرتے تھے کہ مسلمان نماز کے لیے مسجد نبی میں جمع ہوں گے۔ اس کے بعد اسی سال زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں اسی سال، عید الفطر بھی آ جاتی ہے اسی سال، اور جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا سال آتا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، جب تیسرا سال آیا تو شراب کی ممانعت آ جاتی، چوتھا سال آتا ہے تو شراب کی حرمت کو نافذ کر دیا جاتا ہے، عورتوں کے پردے کا حکم بھی آ جاتا ہے اسی سال، 5ویں سال میں تیمم کا حکم آ جاتا ہے، زنا اور بدکاری کے احکامات نازل ہو جاتے ہیں، 6واں سال آ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی وفود بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے سفیروں کو دوسرے حاکموں کے بعد دوسری مملکتوں کے اندر اللہ کے دین کے پیغام دے کر بھیجتے ہیں۔ اور 7واں سال جب آتا ہے تو نکاح و طلاق کے احکامات کا نزول ہو جاتا ہے، یعنی فیملی لائف کے متعلق احکامات نازل شروع ہونے ہو جاتے ہیں۔ 8واں سال آتا ہے تو سود کی حرمت نازل ہو جاتی ہے، اور 9ویں سال حج کی فرضیت کا حکم آ جاتا ہے اور مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موٹے موٹے چند احکامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ احکامات جو ہے جس ترتیب کے ساتھ یہ نازل ہو رہے تھے اسی ترتیب کے ساتھ یہ نافذ بھی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی حکم اس سال نازل ہوا ہو اور اسے پینڈنگ میں رکھ دیا گیا اور اگلے سال نافذ کیا، نہیں، جو کوئی حکم نازل ہوتا تھا جبریل امین لے کر آتے تھے اسی وقت اس کو نافذ بھی کر دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مذہبی حکمت عملی بھی تھی میرے دوستو، سیاسی بھی تھی اور قرآنی حکمت عملی تھی اور اسلامی حکمت عملی تھی۔ سیاسی جدوجہد کا آغاز آپ نے سیاسی الائنس بنا کر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے معاشی پروگرام دیا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے سیکورٹی پلان دیا، پھر اس کے بعد آپ نے مذہبی پروگرام دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی حکمت عملی آپ دیکھیں کہ آپ نے یہود و مشرکین کے ساتھ سیاسی معاہدے کیے، جیسے صلح حدیبیہ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کے اندر قبیلہ بنی ثقیف کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اب جب آپ نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی، اب طائف والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہماری شرائط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئے۔ اب ظاہر ہے جب 2 گروہ مذاکرات کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنی مرضی کی شرائط رکھ سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنا حق ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جس اسلام کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ شرطیں، آپ وہ مان لیں تو ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب وہ شرطیں دیکھیں انہوں نے کیا رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ ہم پر نماز کی پابندی نہیں ہوگی، اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ زنا ہم پر حرام نہیں ہوگا، تیسری شرط ان کی یہ تھی کہ یہ جہاد بھی ہم پہ فرض نہیں ہوگا، اور چوتھی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہم ادا نہیں کریں گے، اور 5ویں انہوں نے شرط یہ رکھی کہ طائف کے شہر کو ہمارے لیے حرم قرار دیا جائے۔ جس طرح مکہ حرم ہے
اسی طرح طائف شہر کو بھی حرم قرار دے دیا جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 5 شرائط انہوں نے رکھ دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی دیکھی، آپ نے 2 شرطیں ان سے منوا لی۔ پہلی شرط یہ کہ نماز کی ادائیگی وہ کریں گے اور بدکاری نہیں کریں گے، زنا حرام ہوگا۔ اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب وہ نماز کی پابندی کریں گے اور حرام کاری سے بچیں گے، بدکاری سے بچیں گے، تو یہ باقی شرطیں بھی خود بخود مان لیں گے، اور یہی ہوا۔ اب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوا، بظاہر پتہ ایسے چلتا تھا 1400 صحابہ کی تعداد آپ کے ساتھ تھی، اور بظاہر پتہ چل رہا تھا کہ یہ معاہدہ دب کر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوئے، اور سورہ فتح نازل ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ہم تعداد میں کم تھے، آج ہم تعداد میں بھی اچھے خاصے ہیں، تو پھر ہم ڈر کر کیوں یہ معاہدہ کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیاسی حکمت عملی دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، بنی غفار قبیلے کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جائیے فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا مولا میں فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، تو میں وہاں پر کیا نعرہ لگاؤں گا جا کر، میں کیا اس سے کہوں گا؟ اور دوسری درخواست یہ کی کہ مجھے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیج دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہنچ کر جو تم نے نعرہ لگانا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ یہ سیاسی نعرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ جا کر بنی اسرائیل کو جا کر آپ نمازیں پڑھانی شروع کر دیں، یا فرعون سے یہ مطالبہ کریں کہ میں تمہیں دین دیتا ہوں، شریعت دیتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، تو نافذ کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو باغی اور سرکش کہہ چکا ہے، باغیوں سے تو مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اسلام کو نافذ کریں گے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے رہے، کفار مکہ آپ کے ساتھ لڑتے رہے، ایک دن بھی آپ نے نہیں ان سے کہا کہ میں تمہیں شریعت دے رہا ہوں، یہ نظام دے رہا ہوں، تم نافذ کر دو۔ اور اس کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو نہ یہود سے اور نہ مشرکین مدینہ سے یہ آپ نے کیا کہ میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں، تم اسے نافذ کر دو۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ باغی کہہ دے، باغیوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ وہ اس اسلام کو نافذ کر دیں گے، بلکہ ان کی برطرفی کی جدوجہد کی جاتی ہے۔ جو دین کے باغی ہو جائیں ان سے دین کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا میرے دوستوں، ان کی برطرفی کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ واقعہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ انقلاب جو برپا کیا، یہ تاریخ انسانی کا عظیم انقلاب تھا میرے دوستوں۔ اس پر اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی گواہیاں دی ہیں۔ پہلی گواہی جو ہے وہ ایم این رائے کی ہے، جو ایک بنگالی ہندو تھا۔ اس نے سن 1920 میں پریڈ ہال لاہور کے اندر اسلام کے تاریخی کردار کے اوپر اپنا لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس میں شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ وہ کوئی عقیدت مند نہیں تھا حضور علیہ السلام کا، ایک بنگالی ہندو تھا۔ اب دوسری گواہی جو ہے وہ امریکی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے۔ اس نے کتاب ایک لکھی تھی دی 100۔ اس نے 5000 سالہ تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا اور اس میں سے 100 ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے انسانی تاریخ کے تمدن پر مؤثر رول ادا کیا تھا۔ یعنی اس نے ایک فہرست بنائی، اور جو فہرست اس نے بنائی اس میں ٹاپ پر اس نے جو نام لکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس نے کہا کہ
تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ موڑنے میں مؤثر رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے دوستو وہ عیسائی تھا، حضور علیہ السلام کا عقیدت مند نہیں تھا۔ تیسری گواہی جو ہے وہ ایچ.بی. ویلز کی ہے، جو حضور علیہ السلام کے بدترین دشمنوں میں تھا۔ اس نے بھی حضور علیہ السلام کے جب خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کیا تو وہ گھٹنے ٹیک کر خراج عقیدت پیش کرنے پر، خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی عقیدت مندوں میں سے نہیں تھا میرے دوستو، یہ بھی ایک عیسائی تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، اور جو انقلاب فرانس کے اندر آیا تھا، اور جو انقلاب روس کے اندر آیا تھا، ان کا اگر بام مقابلہ کیا جائے تو ایک بات سب سے سامنے واضح ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ انقلاب کس قسم کے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انقلاب فرانس جب وہ آیا تھا تو اس کے اندر صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا تھا، باقی اور کوئی چیز تبدیل نہیں تھی، اور انقلاب روس کے اندر صرف معاشی نظام تبدیل ہوا تھا، باقی کوئی چیز تبدیل نہیں ہے، مذہب اپنی جگہ پہ، باقی ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، صرف معاشی نظام جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا۔ مگر انقلاب محمدی کے اندر میرے دوستو ہر چیز بدل گئی تھی، مذہب تبدیل ہو گیا، عقائد تبدیل ہو گئے، رسومات تبدیل ہو گئیں، سیاسی نظام تبدیل ہو گیا، معاشی نظام تبدیل ہو گیا، رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے طریقے تبدیل ہو گئے، کردار و گفتار تبدیل ہو گئے، اخلاق تبدیل ہو گئے میرے دوستو، معاشرت بدل گئی، کوئی چیز اپنی سابقہ حالت پر قائم ہی نہیں رہی۔ مجھے ڈھونڈ کر بتائیے کہ کوئی چیز اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی؟ ہر چیز الف سے لے کر یہ تک بدل گئی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی ابتدا خود کی، اور پھر بے نفس نفیس اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس نظام کو قائم کیا، قائم کر کے دکھا دیا اور چلا کر دکھا دیا، اور اس 23 سالہ جدوجہد کے اندر، اور اس سارے انقلابی عمل کی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ کہیں آپ مکے کی گلیوں میں مبلغ کی حیثیت سے گھومتے نظر آتے ہیں، تو کہیں آپ گھر جا کر لوگوں کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں آپ مکہ سے بے سر و سامان ہجرت کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں آپ بدر کے میدان میں اس گھاس پھوس کی جھونپڑی میں جو آپ کے لیے بنائی گئی تھی سر بسجود اور اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، کہیں احد کے میدان کے اندر آپ زخمی پڑے ہیں، تو کہیں خندق کے مارکے میں آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اللہ کے باغی اور دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، تو کہیں آپ تبوک کے تپتے ہوئے ریگستانوں سے گزر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا تھا اس کی تکمیل کے لیے یہ آپ ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اور آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی 23 سالہ جدوجہد بے نفس نفیس خود آپ نے اس کی قیادت بھی کی، اور اس نظام کو الف سے لے کر یہ تک قائم کر کے دکھا دیا اور چلا کر دکھا دیا، اور یہ تمام مراحل آپ نے طے کر لیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام اتنا غیر سیاسی ہے کہ اس کے پاس اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے؟ ہم نے تو صرف نظام یا مذہب کو اس حال میں تقسیم کر رکھا ہے کہ نماز روزے کی حد تک، مسجدیں کھلی ہیں، مسجد میں چلے جائیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے سارے کا سارا، یہی اسلام ہم نے بنا کر رکھا ہے۔ اگر ملکی حالات کے اوپر گفتگو کر لی جائے تو کئی ہمارے ساتھی کہہ اٹھتے ہیں کہ جی آپ تو سیاست میں جا گھسے ہیں۔ میں نے اس لیے حضور علیہ السلام کی آج سیاسی حکمت عملی آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں کہ حضور علیہ السلام نے کس طریقے پر یہ نظام برپا کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں، متحدہ ہندوستان کے اندر جب پارٹیشن سے پہلے انگریزوں نے کسی کو منع کیا تھا کہ وہ نمازیں نہ پڑھے، مسلمان اذانیں نہ دیں،
شادی بیاہ نہ کریں؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے اذانیں دے لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، اور اپنے شادی بیاہ اپنے مذہب کے طریقے پر جو ہے وہ تم ادا کرو، اپنی رسومات ادا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ یاد رکھو کہ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، وہ تاج برطانیہ کے تحت ہوگا، نظام تمہارا نہیں ہو سکتا، اس کو ہم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ باقی ہمارے درمیان رہ کر تم اپنے نماز روزہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ مرضی ہے تم کرتے رہو، اس کی تمہیں ممانعت نہیں ہے، لیکن تمہارا نظام جو ہے اسے ہم نہیں چلنے دیں گے، وہ نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ جو بش نے بھی کہی تھی۔ بش نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے امریکہ کے اندر چرچ خریدے، مسجد بنا لی، اور کئی بہت سارے امریکیوں کو مسلمانوں نے مسلمان کر لیا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمان امریکہ کے اندر مسجدیں بنائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ہمیں کوئی نہیں، وی آر ریڈی ٹو امبریس اسلام، یہ اسلام جو ہے یہ ہمیں قبول ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ بحیثیت نظام اسلام ہمیں گوارا نہیں ہے، وہ ہم تمہیں نافذ نہیں کرنے دیں گے، وہ کسی طریقے پر تمہارا یہ ہم نظام جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے، اور جہاں بھی یہ قائم کیا جائے گا ہم اسے تباہ و برباد کر دیں۔ یہ بش کے الفاظ تھے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ نہ نماز پورا اسلام ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اور نہ دوسرے بے شمار اخلاقی فضائل کا مجموعہ۔ پورا اسلام تو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا کر ہمارے لیے متعین فرمایا، اور پھر قائم کر کے امت کے حوالے کیا، اور پھر نصیحت کی کہ لوگوں اس طریقہ زندگی کو اب ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھنا تمہارا کام ہے، لوگوں کو سکھانا تمہارا کام ہے۔ دوستو حضور کی میراث میں نہ باغات تھے نہ جائیدادیں تھیں، حضور کی میراث میں جو چیز امت مسلمہ کو ملی ہے وہ یہی نظام زندگی ہے کہ جسے اسلامی نظام حیات کہا جاتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ اس نظام کے پھل پھول پتے شگوفے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی پھل پھول پتا اس وقت تک تر و تازہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے درخت کی جڑ زمین کے سینے کے اندر پیوست نہ ہو۔ کوئی بھی نظام آپ لے لیں جو محض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملے اور زمین پر ہو وہ اس کی نمائندگی کرنے والی نہ کوئی قوم ہو، نہ حکومت کر رہی ہو، نہ انسانی معاشرہ کر رہا ہو، نہ انسانی زندگی کر رہا ہو، تو مجھے بتائیے کہ اس نظام کے لیے عقلی طور پر قائل ہو جانا تو کیا شاید چند آدمیوں کے لیے ہو، لیکن یہ عام انسانوں کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ نظام وہ نظام ہوتا ہے کہ جو قائم کر کے دکھا دیا جائے، چلا کر دکھا دیا جائے، چلتا ہوا نظر آئے، وہ نظام ہوتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا کوئی نظام نہیں ہوتا کہ جس کی صرف تلاوت کر لی جائے۔ اور آج نظام ہمارے پاس موجود ہے، نقشہ موجود ہے، عمارت موجود نہیں، تصویر موجود ہے، باغ موجود نہیں۔ ظاہر ہے کہ نقشہ عمارت کی سہولتیں فراہم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تصویر جو ہے وہ باغ کی سہولتیں فراہم کر سکتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ بڑے مجمع کے اندر امت مسلمہ کے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو حلا البلغ، تو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو تمام طرف سے یہ آوازیں آئی تھی کہ قالوا نعم، اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے، بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت پہنچا دی ہے، وادیت الامانہ، آپ نے امانت ہمارے سپرد کر دی ہے، ونصحت الامہ، اور امت کو آپ نے نصیحت کر دی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور یہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے یہ نعمت تمام کر دی، دین اسلام کو تمہارے لیے چن دیا۔ دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے میرے دوستو جس بوجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے رکھا، اور جس کے اٹھانے کا آپ نے حق ادا کر دیا تھا، وہ ذمہ داری امت مسلمہ کے سر آ پڑی۔ اب غور کیجئے، کیا ہم اس ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں؟ یہ بہت سختی سوال ہے میرے دوستو، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ اب جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ اکرام کے سپرد کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذمہ داری کو ریسیو کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ 8 سال کے مختصر سے عرصہ کے اندر
23 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی میرے دوستوں۔ مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے اور چھا گئے تھے وہ مصر سے لے کر چائنا تک، اور اللہ کے رسول کے ایسے ایسے بہترین ساتھی اور جان نثار ساتھی وہ مدینہ طیبہ سے نکلے، جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونپ کر دے گئے تھے، وہ مدینہ طیبہ سے نکلے اور واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہو سکی، وہ باہر دوسرے ملکوں کے اندر ہی شہید ہوئے اور دفن ہو گئے۔ یہ وہ مشن تھا کہ جس کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے نکلے اور واپس لوٹ نہیں سکے۔ اب یہی مشن ہمارے ذمہ ہے، یہی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی تھی۔ آپ جب مکہ سے گزر رہے تھے تو وادی تیامہ کے اندر آپ رک جاتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، یہ کون سا رونے کا مقام ہے؟ آج مسلمان خوشحال ہیں، وہ غربت کا دور تو گزر چکا، یہ کون سا رونے کا مقام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مجھے میرا ماضی یاد آ گیا تھا۔ یہ وہ وادی ہے، وادی تہامہ کے، جہاں میں اپنے باغ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ عمر ان 5 اونٹوں کو ایک لائن میں لگا دو، میں ایک کو کھڑا کرتا تو دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تو تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے کہا تھا کہ عمر عرب کا بیٹا ہو کر تجھ سے 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے کہا کہ آج عمر کی حکمرانی 23 لاکھ مربع میل پر ہے، اس وقت عمر سے 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، آج شرق سے لے کر غرب تک پوری امت مسلمہ ایک لائن کے اندر لگی ہوئی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے وابستگی کا نتیجہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کی انقلابی جدوجہد کا نتیجہ تھا میرے دوستو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم حضور علیہ السلام کے انقلابی مشن کو تو بھول گئے ہیں، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی سالگرہ منا کر، حضور علیہ السلام کی میلادیں منا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کے بچے تعلیم کے لیے ایک ایک ورقے کو ترس رہے ہیں، اور ہم لاکھوں روپے کی جھنڈیاں لے کر اس کو لگا دیتے ہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کے بچے تھر کے اندر 800 کے قریب، 200 سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے ہیں، اور ہمارے امت مسلمہ کے لوگ 600 کلو کا وزنی کیک کاٹ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو خوش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ حضور علیہ السلام سے کون سی محبت ہے؟ ہم نے گلیاں اور بازار تو روشن کر دیے ہیں میرے دوستو، لیکن ہم اپنے دلوں کو روشن نہیں کر سکے۔ اس امت مسلمہ کو جو عزت ملی ہے وہ حضور علیہ السلام کے اس دیے ہوئے نظام کی وجہ سے ملی ہے، وہ پینٹاگان یا واشنگٹن سے نہیں ملی میرے دوستو۔ اور ہماری ذلت اور پستی کا سبب بھی یہی ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی اس مرکز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔